الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤطه أجره. رواه البخاری او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن 3 لوگوں سے میں لڑوں گا، میں جھگڑا کروں گا. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نیک بندو، اے مومنو، اس حدیث کو غور سے سنو. کہیں ان 3 لوگوں میں سے آپ تو نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے لڑائی کرے، اللہ تعالیٰ آپ سے بحث کرے. اللہ تعالیٰ اگر آپ سے لڑائی کرے گا یا کسی سے بھی اللہ لڑے گا تو وہ شخص نجات کبھی نہیں پا سکتا. بڑی وعید ہے، بڑی سخت تنبیہ ہے. پہلا وہ شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اعطا بی ثم غدر، جو میرے نام سے عہد کرتا ہے، وعدے کرتا ہے اور پھر توڑ دیتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. کہتا نہیں اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. یہ بڑی اچھی چیز ہے. یعنی اللہ کے نام پر شخص وعدے کرتا ہے، سامنے والے کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے، حالانکہ وہ اپنی بات میں سچا نہیں ہوتا، جھوٹا ہوتا ہے، وعدے کو توڑ دیتا ہے. اس شخص سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لڑے گا. یہی نہیں، ایک دوسری حدیث میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم میں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عند اسمه يوم القیامہ یرفع له بقدر غدره. جو شخص وعدے کو توڑنے والا ہے، دھوکہ دینے والا ہے، وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے، وعدہ خلافی کرنے والا ہے، عہد کو توڑنے والا ہے، دھوکہ دینے والا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے پیچھے، سرین کے پیچھے، سنداس کے راستے کے پاس ایک جھنڈا لگا دیا جائے گا. جتنا بڑا دھوکے باز ہوگا، جتنا بڑا وعدہ خلافی کرنے والا ہوگا، اتنا اونچا جھنڈا ہوگا کہ دور سے لوگ دیکھ کر کے پہچان جائیں گے کہ فلاں ابن فلاں، بیان لکھا ہوگا اس میں فلاں ابن فلاں ہے جو دھوکے باز ہے، جو وعدہ خلافی کرنے والا، عہد کو توڑنے والا تھا. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ایسا نہ بنو آپ کہ آپ کے سرین کے پیچھے، آپ کے جو ہے سنداس کے راستے کے پاس جھنڈا لگا دیا جائے اور لکھ دیا جائے کہ فلاں ابن فلاں دھوکے باز ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جھگڑا بھی کرے گا. دوسرا وہ شخص ہے جو کسی آزاد آدمی کو بیچ دیتا ہے اور اس کی قیمت کھا لیتا ہے. آج تو غلام آزاد کی کوئی موجود نہیں ہے، تصور ہمارے سامنے غلام نہیں ہے، سارے لوگ آزاد ہی ہیں. لیکن ایک شکل آج بھی ہے جہاں کسی آزاد آدمی کو بیچ دیا جاتا ہے. کبھی لڑکیوں کو نوکری دلانے کے نام پر ٹھگ کر کے ان کو کوٹھے پر بیچ دیا جاتا ہے، کسی کو اینٹ بھٹے پر مزدوری کرنے کے لیے بیچ دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے کسی کو پردیس یعنی غلف کنٹری میں یا کہیں کسی دوسرے ملک میں بھیجنے، نوکری دلانے کے نام پر ان کو بھیج کر کے بدھوا مزدور بنا دیا جاتا ہے. یہ بھی بیچنے کی ایک شکل ہے. ایسے ایجنٹی کرنے والوں کے لیے یہ بڑی تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ سے لڑے گا، آپ سے جھگڑے گا. تیسرا وہ شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ لڑے گا، جو شخص کسی مزدور کو اجرت پر، مزدوری پر طے کر کے لے آتا ہے اور اپنا کام تو پورا کرا لیتا ہے لیکن اس کی مزدوری نہیں دیتا ہے. یہ بھی آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے. 2-2 4-4 ریال کے لیے، 2-2 4-4 10-10 روپے کے لیے مزدوری تو کرا لیتے ہیں، لیکن بہانہ کریں گے جو پچھلے سال مزدوری چل رہی تھی وہی دیں گے، لینا ہے لیو، نہیں جاؤ چلے جاؤ، بیچارے منہ بنا کے چلے جاتے ہیں. لیکن یاد رکھو
جو مزدوری معروف ہے، جو مزدوری چل رہی ہے، جو مزدوری وہ کہہ رہے ہیں اور آپ نے کرا لیا اور وہ مزدوری عطا نہیں کیا، وہ مزدوری نہیں دیا، وہ ان کی قیمت آپ نے نہیں دیا، تو اللہ تعالی قیامت کے دن جھگڑے گا، لڑے گا۔ اس لیے میرے پیارے مسلمان بھائیو، اللہ ہم سب کو اس اپنی ناراضگی سے بچائے اور ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔